ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 41۔ آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے، ہمیشہ ایسے ہی مسکراتے رہیے گا۔ عفان کے لبوں سے غیر متوقع الفاظ سنتے فاطمہ اپنا رخ موڑے اسے یکٹک نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ جی فاطمہ کی آنکھوں میں غیر یقینی عود آئی۔ اسے عفان سے اس قسم کے برجستہ جملے کی امید نہیں تھی، اس لیے حیرت بھری نگاہوں سمیت دوبارہ پوچھ بیٹھی۔ اسے لگا شاید اسے سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی حیرت بھری نگاہوں نے عفان کو بے ساختہ دھیمے سے مسکرانے پر مجبور کر دیا، کیونکہ باقی کا چہرہ تو اس نے پانی پینے کے بعد پھر سے حجاب میں لپیٹ لیا۔ فاطمہ، کیا آپ جانتی ہیں مجھے پہلی نظر میں آپ کی کون سی عادت سب سے زیادہ اچھی لگی تھی؟ عفان پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اپنے مخصوص نرم لہجے میں گویا ہو رہا تھا۔ اس کی استحقاق بھری نگاہیں اب فاطمہ کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ وہ اس سادہ سے روپ میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک حسین اور پرکشش لگ رہی تھی۔ نہیں، فاطمہ نے کنفیوز انداز میں پیشانی کو مسلتے اپنی جھکی نگاہوں سمیت نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ کا یہ غیر یقین انداز، عفان کے مختصر مگر عجب جملے نے اسے اپنی جھکی نگاہیں پھر سے اوپر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس کی کھوجتی نگاہیں عفان کے تاثرات کو ہی بغور دیکھ رہی تھیں۔ آپ کو وہ منظر یاد ہے جب ہم پہلی بار روڈ پر ملے تھے؟ اس دن میں نے آپ کی خاطر کچھ گنڈوں کی دھلائی کی، لیکن آپ کو پھر بھی مجھ پر یقین کرنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اسی لیے آپ میرے ساتھ گھر واپس جانے سے اعراض برت رہی تھیں۔ فاطمہ کو بھی فوراً وہ ملاقات اپنے ذہن کے پردے پر عکس بن کر لہراتی محسوس ہونے لگی۔ اس وقت تو آپ کے اس رد عمل پر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن جب میں نے گھر واپس آ کر دوبارہ آپ کے بارے میں سوچا تو مجھے آپ کا یہی غیر یقین انداز ہی دل کو بہت اچھا لگا تھا۔ عفان کی بات سنتے ہی فاطمہ کے چہرے پر حیا کی لالی پھیل گئی۔ اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلتے اسے چھپانے کی پوری کوشش کی، مگر جانبر نہ ہو سکی۔ اور پھر دھیرے دھیرے مجھے آپ کی یہ حیا سے لبریز آنکھیں، آپ کا یہ جھجک بھرا انداز، حتیٰ کہ آپ کی ہر عادت بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ عفان آج اس سے اپنے دل کی ساری باتیں شیئر کر رہا تھا۔ فاطمہ کی دھڑکنیں زور پکڑ چکی تھی، ایسی باتوں پر ان کا بے قابو ہونا بنتا بھی تھا۔ اس کا مطلب میری چھٹی حس نے آپ کے بارے میں بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا۔ فاطمہ غیر یقینی کیفیت میں گویا ہوئی۔ میرے بارے میں اندازہ؟ مطلب؟ عفان کی دلچسپی عروج پر تھی۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار اشارے کرتی تھی کہ مجھے آپ سے کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور ہے، اس لیے میں جب کبھی بھی آپ کے سامنے آتی تھی مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ فاطمہ کی صاف گوئی پر عفان کا زندگی سے بھرپور قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ کچھ پل کے لیے تو فاطمہ بھی اس کی ہنسی کے مدھر جھلک رنگ میں کھو سی گئی۔ ہاں فاطمہ، آپ کو مجھ سے خطرہ محسوس ہوتا تھا؟ سیریسلی؟ عفان ہنستے ہوئے باقاعدہ اس بات کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عفان، مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا، اسی لیے تو میں آپ سے ہمیشہ دور بھاگتی تھی۔ فاطمہ زندگی میں پہلی بار اس کی کسی بات کا نرمی سے جواب دے رہی تھی۔ لیکن فاطمہ، میں نے تو ایسی کبھی کوئی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے آپ کو مجھ سے ڈر لگے یا پھر کوئی خطرہ محسوس ہو۔ عفان کے رسان سے مدعا بیان کرنے پر فاطمہ نادم سی ہوتی اپنا چہرہ تھوڑا نیچے جھکا گئی۔ I'm sorry۔ فاطمہ کے لبوں میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ وہ اپنے ہر اس رویے کے لیے دل سے معافی مانگ رہی تھی جس کی وجہ سے عفان کبھی بھی ہرٹ ہو گیا ہو۔ اس کا دھیما لہجہ عفان کے چہرے پر نرم مسکراہٹ بکھیر گیا۔ آپ کیوں سوری بول رہی ہیں؟ سچی بات بتاؤں، مجھے آپ کے اسی رویے نے ہی مجھے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ عفان اس کے جھکے چہرے کو الفت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی جھکی پلکیں عفان کے دھڑکنوں میں ایک عجب تلاطم برپا کر چکی تھیں۔
عفان کے اطراف محبت نے فاطمہ کے دل پر فوار کی مانند ٹھنڈک برسائی تھی۔ فاطمہ، میں تو پچھلے کئی سالوں سے محبت لفظ سے ہی ناآشنا ہو چکا تھا۔ نہ جانے کب اور کس لمحے میرا دل آپ کی اس سادگی کا اسیر ہو گیا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا۔ عفان نے فاطمہ کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے اپنے ہاتھ کے پوروں سے اس کی پرنم آنکھیں صاف کی تھیں۔ عفان پلیز، اس کے لمس نے فاطمہ کو مزید خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں زرار کے پاس جا رہی ہوں، اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ فاطمہ بہانہ کرتی وہاں سے جانے لگی تھی کہ عفان کی برجستہ آواز نے اسے اپنا رخ واپس موڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو تو صرف اپنے بیٹے کی ہی فکر ہے، کھایا تو میں نے بھی صبح سے کچھ نہیں ہے، آپ نے مجھ سے تو ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ عفان کے شکوہ کناں انداز پر فاطمہ سٹ پٹاہٹ کا شکار ہو گئی۔ عفان، آپ خود کھا سکتے ہیں، زرار تو بچہ ہے ابھی۔ فاطمہ کے شفقت آمیز لہجے پر عفان کے چہرے پر مدھم مسکراہٹ رنگی۔ ٹھیک ہے بھائی، جائیے آپ اسے کھلائیں، ساتھ میں یہ بھی دیکھیے گا زرار کھانا چمچ میں ڈالتے ہوئے کہیں آس پاس گرا ہی نہ دے۔ عفان نے تنک آمیز لہجے میں گویا ہوتے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا تو فاطمہ کے لب بے اختیار دھیمے سے مسکرا دیے۔ ان دونوں کو یوں ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر دور کھڑی رفعت آپا کی آنکھیں بے اختیار نمکین پانیوں سے بھر گئیں، کیونکہ انہیں فوراً اپنے ذہن کے پردے پر عثمان کا پرنور سراپا عکس بن کر لہراتا نظر آنے لگا تھا۔ فاطمہ، تمہاری آنکھوں میں برسوں بعد آج میں نے حقیقی مسکراہٹ کی ایک جھلک دیکھی ہے۔ بہت خوشی ہوئی تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھتے دیکھ کر۔ میرے بھائی کی روح کو کتنا سکون ملا ہوگا میں تمہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے تمہیں تمہارے ان نئے رشتوں کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ رفعت بیگم نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے آنکھ کے کنارے سے بہتا آنسو صاف کیا، پھر خلوص دل سے اس کی خوشیوں کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگنے لگی تھیں۔ حیا بلیک ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ بالوں کی اونچی پونی ٹیل باندھے حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مدھم مسکراہٹ نے اس کے لبوں کی خوبصورت بناوٹ کو مزید چار چاند لگا دیے۔ وہ دھیمی باوقار چال چلتی داہنی جانب موجود صوفوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زرار نے اسے روشان کی ٹیبل کی طرف جاتے دیکھا تو لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ بھی اس کے ساتھ آن ملا۔ حیا نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر یکسر نظر انداز کرتی مسلسل آگے بڑھنے لگی۔ زرار کے ذہن کو پتہ نہیں کیا سوجی، ٹیبل کے پاس پہنچتے ہی اچانک وہ حیا سے 2 قدم آگے آیا اور پھر اس کے بیٹھنے کے لیے ایک چیئر کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا تاکہ حیا وہاں آئے اور اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ جائے۔ حیا نے یہ سب محسوس تو کیا مگر جانتے بوجھتے ایسے ظاہر کیا جیسے اسے اس چیز سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ 4 قدم مزید آگے بڑھی اور پھر مریم اور روشان کے بالکل پاس پہنچ گئی۔ وہ دونوں اس وقت اکٹھے بیٹھے ہلکی پھلکی گفتگو میں حصہ لے رہے تھے۔ زرار کو حیا کی اس حرکت پر شدید تاؤ آیا اور پھر وہ شرمندگی کا اثر زائل کرنے کے لیے گہرا سانس بھرتا خود ہی اس چیئر پر بیٹھ گیا۔ روشان، ابھی کے ابھی اٹھو یہاں سے، حیا نے سنجیدگی سے بھرپور تاثرات سمیت اچانک روشان کو مخاطب کیا۔ اس کے اس قدر سنجیدہ خشک لہجے پر سبھی ایک پل کے لیے چونک اٹھے تھے۔ کیا ہوا حیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ روشان تو گھبراہٹ کے مارے فوراً اٹھ بھی گیا۔ زرار اور مریم بھی ہک دک رہ گئے لیکن فی الوقت وہ دونوں ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ جاؤ اپنے دوست کے پاس بیٹھو جا کر، تم میری بہن پر لائن مارنے کی کوشش کر رہے ہو نا؟ سب سمجھ آ رہا ہے مجھے۔ روشان ہکا بکا رہ گیا۔ اس غیر متوقع صورتحال پر اس کا منہ تو کھلا رہ گیا جبکہ زرار اپنے ہونٹوں پر امڑتی دل فریب مسکراہٹ پر قابو نہ رکھ سکا۔